صفحہ نمبر 237 سورہ الحجر آیت نمبر 9 سورۃ الحجر آیت نمبر 9 صفحہ نمبر 237 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک ہم نے ہم نے نزلنا ہم نے اتارا الذکر اس ذکر کو یعنی قرآن کو وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کے لیے لحافظون البتہ محافظ ہیں نگہبان وَلَقَدْ اور بلا شبہ ارسلنا ہم نے بھیجے من قبل کا آپ سے پہلے فی شیع الاولین پہلے گروہوں میں بھی پہلے لوگوں میں بھی پہلی امتوں میں بھی وما یأتیہم اور نہیں آئے ان کے پاس من رسول الا کانوا مگر تھے وہ بھی ساتھ ان کے یستہزئون استہزاء کرتے مذاق کرتے کذالک اسی طرح نسلکہ ہم نے ڈال دی اس کو فی قلوب المجرمین مجرم لوگوں کے دلوں میں لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے بھی ساتھ اس کے نہیں وہ ایمان لائے ساتھ اس کے وقد اور یقیناً خلط گزر چکی ہے سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ ولو فتحنا اور اگر ہم کھول دیں علیہم اوپر ان کے بابم دروازے من السماء آسمان کے فظلوا پس وہ رہیں فیہ اس میں یا رجون چڑھتے ہوئے لقالو البتہ وہ کہتے ہیں انما سوا اس کے نہیں سکیرت آنکھیں ہماری سکیرت بند کر دی گئیں یا مدہوش کر دی گئیں اب سارنا ہماری آنکھوں کو بل نحنو بلکہ ہم قوم مسحورون جادو کیے ہوئے لوگ ہیں جن پر جادو کیا ہوا ہے صدق اللہ العظیم سورۃ الحجر مکیہ مشرکین مکہ کا ذکر بار بار قرآن پاک کے اندر آتا ہے انہی کو موضوع قرآن پاک نے بنایا کیونکہ اسی وقت جب یہ قرآن اترا مشرکین مکہ تھے اور ان کے جو نظریات تھے جو ان کے اعمال تھے اسی کی بنا کے اوپر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس بھیجا گیا فرمایا جیسے پیچھے ہم نے پڑھا وہ کہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں جب آپ قرآن کا ذکر کرتے قرآن کو پڑھتے تو وہ کہتے یہ ایک عام یہ بات جو آپ کہتے ہو یہ ہمارے ماننے والی بات نہیں ہے یہ ایسی بات ہوگی جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے وہ اس کے لیے جتن کرتا ہے کوشش کرتا ہے بگڑی ہوئی اولاد کو سمجھانے کے لیے اس کے لیے وہ جو بھی طریقہ اس کے ذہن کے اندر آتا ہے اچھے سے اچھا وہ اس طریقے کو اپناتا ہے پہلے وہ خود کوشش کرتا ہے اگر اس سے وہ کوشش برابر نہیں ہوتی پھر وہ جو اس کے اپنے جاننے والے ہوتے ہیں جس سے اس کی اولاد محبت کرتی ہے پیار کرتی ہے جن کی بات سنتی ہے اس کے مامے ہوتے ہیں اس کے چاچے تائے عزیز و اقربا اس کے دوست احباب ان کے ذریعے باپ کوشش کرتا ہے ان کو سمجھانے کی بیٹے کو بگڑی اولاد کو یہ سمجھ جائیں یہ اس کی ہمدرد اس کی خیر خواہی ہوتی ہے اولاد کے لیے جو کوشش کرتا ہے وہی انداز اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے ایک وصیت کے فرمایا کہ میں ماں باپ سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہوں تو فرمایا وہی طریقہ اللہ بار مختلف انداز سے کبھی کوئی مثال کبھی کوئی مثال کبھی کوئی مثال دے کر لوگوں سمجھتا ہے لوگوں سمجھ جاؤ بچ جاؤ وہ وقت بڑا دکھ دینے والا وقت ہے جو آنے والا ہے
بڑی تکلیفوں والا وقت ہے. ہم بار بار پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو اپنے فکر تم خود ہی کر لو. اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم نے جس کے ذریعے تم نے اس رستے کو چننا ہے، اس رستے کی طرف آنا ہے جس کے اندر کامیابی ہے، فلاح ہے، اس کی جو حفاظت ہے وہ یہ کوئی مجنون یا کسی پاگل آدمی کا یا کسی ایسے جس بندے کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ اس کی طرف سے بات نہیں اتری. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اِنَّا بے شک ہم نزلنا ہم، اللہ بار بار تقیداً بار بار کہی جائے، اِنَّا ہم نے نزلنا ہم نے الذِّكْرَ اس نصیحت کو اتارا، وَإِنَّا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ورنہ اللہ نے کسی تورات کو اتارا، اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ ہم نے اس تورات کو اتارا، لیکن ہم یہ لفظ نہیں آ گیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم لوگوں کے سپرد کر دیا تو اس کی حفاظت کریں. تو اس لیے اس قرآن کو اللہ نے اتارا، اس کو صرف جیسے کہ صوتی الفاظ کے اندر کہ آپ کو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو وہ الفاظ دہرائے گئے، آپ نے وہ الفاظ یاد کیے اور حفظ کی صورت کے اندر اس معاملے کو اتارا گیا. کیونکہ جو پہلی کتابیں آئی تھیں وہ ایک کتابی شکل کے اندر آئی تھی اور وہ اہل علم کی طرف آئی تھی. جو پڑھنے والے تھے، جو ان پڑھ لوگ تھے وہ اس کو پڑھ نہیں سکتے تھے. اسی وجہ سے اندر وہ جو اہل علم تھے، پڑھنے والے لوگ تھے، انہوں نے اس کتابوں کے اندر تحریف کر دی، اس کے جو حلال کے احکام تھے حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، ان کے اختیار کے اندر کر دیا گیا، انہوں نے اپنے اس اختیار کو غلط استعمال کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو صرف دہرایا گیا، آپ نے یاد کیا گیا اور آپ نے اس کو صحابہ کرام کو یاد کرایا. یہ ایک سلسلہ چلتا چلا آ رہا کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا، اور اسی صورت کے اندر اسی وجہ سے یہ قرآن پاک محفوظ ہے. اس کے اندر کوئی غلطی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں. کوئی غلطی کوتاہی کرتا ہے تو فوراً اس کو اپنا بتا دیا جاتا ہے، یہ تمہارے الفاظ یہ چھوٹ گیا، یہ عید چھوڑ دی، یہ لفظ چھوڑ دی، یہ زیر زبر چھوڑ دی، فوراً بتا دی، تنبیہ کر دی جاتی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم اس کے محافظ ہیں. یعنی ایک تو ایسے حفظ کے طور پر یاد کیا گیا اور دوسرا اس کو کتابی صورت دے دی گئی. کیونکہ اگر حفاظ وغیرہ فوت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو کتاب تو موجود ہوگی نا، تو جو اس کی حفاظت کرے گی. اگر حافظ آدمی بھول جاتا ہے، وہ کتاب دیکھنے والا بتائے کہ تم نے یہاں سے پڑھنا تھا، یہاں سے بھول گیا، ایک تو یہ صورت تھی. تو اس لیے کتاب کی صورت میں نازل کی، اس کو محفوظ کر لیا گیا تاکہ رہتی دنیا تک یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، حفظ کرنے والی، لکھے جانے والی کتاب آ گئی. اور اس کا طریقہ جب اس کے بارے میں اندر آتا ہے کہ جب یمامہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا، اس جنگ کے اندر بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے. عمر فاروق ابو بکر صدیق کے پاس ہے رضی اللہ عنہ، کہنے لگے کہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ اس قرآن کو اکٹھا کر لیں، کیونکہ اتنے صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں جنگ یمامہ کے اندر. اگر ایسے ہی صحابہ کرام شہید ہوتے چلے گئے تو قرآن کیسے محفوظ رہے گا؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں اس کو کیسے کروں؟ عمر فاروق کہنے لگے نہیں، یہ کام خدا کی قسم بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں عمر فاروق نے اتنی دفعہ کہا، اللہ نے ان کی اس بات کو میرے دل کے اندر ٹھہرا دیا، اتار دیا، میرا دل کھول دیا. میں نے زید بن ثابت کو بلایا تو انہیں کہا کہ عمر فاروق میرے پاس آئے ہیں، وہ مجھے ایسا کہتے ہیں، تو تم ایسا کرو، تم عاقل ہو، بالغ ہو، تم خاتم وحی تھے اللہ کے نبی کے دور کے اندر، تم اس قرآن کو جہاں جہاں پر ہے اس کو اکٹھا کرو. وہ کہنے لگے زید بن ثابت کہ جس کام کو اللہ کے نبی نے کیا میں اس کام کو کروں، میں اس کام کو کیسے کروں؟ انہوں نے ابو بکر صدیق نے کہا خدا کی قسم یہ کام بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ نے میرے دل کے اندر بھی یہ بات اتار دی اور میں نے اس کام کی اپنے سپرد لے لیا کہ میں اس کام کروں. کہتے ہیں لیکن یہ کام مجھے اتنا بھاری محسوس ہو رہا تھا، اگر مجھے ابو بکر صدیق کہتے نا کہ اس پہاڑ کو یہاں سے کھیڑ کے ادھر رکھ دو، وہ کام آسان تھا میرے لیے، یہ کام کرنا بہت مشکل تھا. تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق اس کو جہاں پر ملے، کہتے ہیں میں نے اس کو تلاش کیا، اس کو میں نے ہڈی کے اوپر، اپنا درختوں کی چھالوں کے اوپر، پرچوں کے اوپر، جہاں پتھروں کے اوپر جس کے بعد جیسے لکھا ہوا تھا میں نے اس کو وہاں سے لیا. اور اس کے جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں وہ مجھے خزامہ بن ثابت انصاری کے گھر سے اس کے پاس سے ملی، صرف اسی سے 2 آیات ملی. تو میں نے ان سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کتابی صورت دے دی گئی. اور اس کتابی صورت کو پہلے
پہلے ابو بکر صدیق کے پاس آ گئی وہ کتابی صورت، اس کے بعد وہ عمر فاروق کے پاس آ گئی وہ کتابی صورت، اس کے بعد عثمان غنی کے دور کے اندر جب ایک جنگوں کے درمیان علاقے بہت زیادہ فتوحات ہو گئیں تو اس قرآن کو جو پڑھنے کا انداز تھا اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا، تو صحابی حذیفہ غالباً تھے، وہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے، کہنے لگے عثمان غنی کے پاس آئے کہ امیر المومنین میں ڈر گیا مسلمانوں کے اختلاف کی بنا کے اوپر کہیں قرآن کے اندر جھگڑا نہ پڑ جائے، تو انہوں نے کہا تم ایسا کرو، وہ جو مصحف ہے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا، عمر فاروق کی بھی تھی، عثمان غنی نے پیغام بھیجا حضرت حفصہ سے کہ آپ، حفصہ تھے غالباً بیٹی، ان کے پاس سے وہ قرآن مصحف کو لیا گیا اور عثمان غنی اپنے پاس بلایا، اس کی نقول تیار کی گئی اور ہر علاقے کے اندر اس نقول کو بھیجا گیا اور فرمایا کہ اس کی جو تلاوت ہے، جو اس کی قرات ہے، اس کو تم نے قریش کے انداز سے اختیار کرنا ہے۔ صحابہ اکرم 4 صحابیوں کو نام لیے، ان کو بتایا کہ تمہیں اس جو قرآن کو مرتب دینا ہے، ترتیب دینا ہے، اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، وہ قریش کی زبان کے اوپر کرنا ہے۔ اگر کسی کو اختلاف ہو جائے کسی معاملے کے اندر اس کی تلاوت کے اندر، تو تم نے قریش، کیونکہ قرآن پاک قریش کی زبان میں اترا اور تم نے اسی چیز کو اختیار کرنا ہے، تو اسی چیز کو اختیار کیا قرآن پاک کو، اور جو باقی صحیفے تھے جس کے اوپر لکھے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے، ان سب کو تم جلا دو، اب یہی صورت بنے گی قرآن کو یاد کرنے کی، لکھنے کی، پڑھنے کی، اسی صورت میں تم نے قرآن کو پڑھنا ہے۔ تو وہ جو اپنا نسخہ تھا واپس حفصہ رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیا گیا، اور اس کے بعد یہ جو زیر اور زبر اس کے اوپر لگی، یہ حجاج بن یوسف نے اس کے اوپر لگوائی۔ وہ جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے جاتا ہے تو مشرک کافروں سے اور ظالم لوگوں سے فاسق لوگوں سے لے لیتا ہے، اس بندے سے اللہ نے یہ کام لیا کہ اس نے یہ زیر اور زبر کے اس کے اوپر اہتمام کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنی اس کی حفاظت کی، اور ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب کسی قوم نے اسلام سے دوری کر لی تو اللہ نے ان کو مٹا دیا۔ جیسے اب اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اسلام کی دعوت سامنے قبول نہیں کیا، یہ قرآن موضوع نہیں قبول کیا، اللہ نے ان کی جگہ انصار تھے ان کے دل کے اسلام میں محبت پیدا کر دی، ان کو اسلام وہ آگے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جب مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑا تو تتاریوں کے ذریعے مسلمانوں کو تہہ کر دیا گیا۔ ایک وقت ہے اسلامی جو یہ نظام تھا اس کو ویسے ہی فنا ہو جائے، ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی تتاریوں کو، انہی قاتلوں کو، انہی ظالم لوگوں کو اسلام کی دولت دی، اور انہوں نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ یعنی اللہ جسے چاہتا کام لے لیتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تم نے یہ کام کرنا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا۔ میں فرمایا حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ دین میں نئے نئے پودے لگاتا رہتا ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لیتا رہتا ہے، اس لیے یہ کام ہم سب نے کرنا ہے، ہم نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا، جو کرے گا وہ عزت پا جائے گا، سرخرو ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، فلاح ہو جائے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے، مِن قَبْلِکَ آپ سے پہلے، فِی شِیَعِ الْأَوَّلِین، پہلے گروہوں کے اندر کیا بھیجا؟ رسول بھیجے، کیا بھیجا؟ کتابیں بھیجی، کیا بھیجا؟ ہدایت بھیجی، یعنی ہم نے بھیجی ان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم نے، اللہ بار بار کہہ رہا ہم نے میں نے، اللہ اپنی شان، اپنی کبریائی، اپنی عظمت لوگوں کو دل بڑھانا چاہتا ہے، بتانا پٹھانا چاہتا ہے، یہ کام کرنے والا میں ہوں، کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان مت ہو، مت گھبرائیں، یہ جو آپ کو ٹھٹا مذاق کرتے ہیں، آپ کو مجنون جادوگر کہتے ہیں، یہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان کے ساتھ بھی یہی کام کیا گیا۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دیتے ہیں۔ تم دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھا لو، مزے کر لو، میرے رسولوں کو، میرے لوگوں کو مذاق کر لو، دین والوں کو، اور پھر تمہارا انجام کیا ہوگا وہ تمہیں جب موت ہی پتہ چلے گا۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، نہیں یہ ایمان لائیں گے آپ کے ساتھ، یہ جو ان کے پہلے روش تھے نا لوگوں کی قوموں کی، یہ اسی روش کو بچا رہے ہیں، ان کے طریقے کو بچا رہے ہیں، جیسے قوم عاد نے کیا، قوم سمود نے کیا، قوم لوط نے، یہ اس کی روش پہ چل رہے ہیں یہ اہل مشرکین مکہ۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم کھول دیں آسمان کے دروازے تو یہ اس کے اوپر چڑھتے رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظل، بادل کو بھی کہتے ہیں، یہ دن کی روشنی کے اندر اگر دروازہ کھول دیں آسمان میں، یہ اوپر چڑھے بھی جائیں
جائیں، اوپر چل جائیں، نیچے بھی آتے جائیں، اوپر جا کر اللہ نشانیاں، بادل، فرشتوں کو دیکھا، جنت دوزخ دیکھ کر آ جائیں، اور پھر بھی آ کر کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جادو ہماری آنکھوں پہ ہو گیا ہے، ہم تو سٹھیا گئے، ہم مدہوش ہو کر دیا گیا، یعنی مانیں گے پھر بھی نہیں، اتنی ہٹ درم قوم، اتنی اپنا ضدی قوم، اللہ ہمارے یہ جادو آپ سے موزاد مانگتے ہیں، فرشتے آ جائیں، آپ کے ساتھ آ جائیں، وادی کو دور کر دیں، پہاڑوں کو دور کر دیں، سبزہ نکل آئے، پانی نکل آئے، آبشاریں نکل آئیں، اور یہ مکہ کی جو وادی ہے اس سر سبز ہو جائے، آپ سے یہ طرح طرح کے مطالبے، نئے نئے مطالبے کرتے ہیں، اللہ ہمارے اگر میں سیڑھی لگا دوں ان کے اوپر، دن کے اوپر آسمان کو دروازہ کھول دوں، یہ اوپر چڑھے بھی نیچے بھی ہیں، چڑھے بھی نیچے، پھر بھی نہیں مان رہے، ان کی جو نا خسرت ایسی ہے ان لوگوں کی، یہ ایسی دوری پہ چلے گئے ہیں، ان کا نزدیک آنا بہت مشکل ہے، اس لیے فَقَالُوا وہ کہتے ہیں انما سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بل نحن قوم مسحورون، یہ ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا، یعنی جو قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، یہ ان کے اوپر بہت باری ہے، اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث پاک ہے، فرمایا جو شخص قرآن بھول جائے وہ یہ نہ کہے میں قرآن بھول گیا، جس کو قرآن بھول گیا اس نے یاد کیا قرآن بھول گیا، فرمایا وہ مت کہے کہ میں قرآن بھول گیا، بلکہ وہ قرآن بھلا دیا گیا، بولنے والی یہ تو بولنے والی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس نے اس کی قدر ہی نہیں کی، اس نے اس کو پڑھا ہی نہیں، یاد نہیں کیا، اس کی جو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لگایا تھا اس نے اس کی نگہبانی کی نہیں، فرمایا وہ مت کہے میں بھول گیا، بلکہ یہ چیز اس کو بلا دی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے، ان لوگوں سے بچائے، اپنی محبت اور اپنے قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ صدق اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا إنا نحن نزلنا یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے الذکر الذکر ذکر یعنی قرآن کو ذکر یعنی قرآن کو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے اور والے ہیں۔ یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے رسول بھیجے اور البتہ تحقیق ہم نے رسول بھیجے من قبلک من قبلک آپ سے پہلے آپ سے پہلے فی شیع الاولین فی شیع الاولین پہلے گروہوں میں پہلے گروہ میں وما یأتیہم وما یأتیہم اور نہیں آیا ان کے پاس اور نہیں آیا ان کے پاس من رسول کوئی رسول الا کانوا مگر تھے وہ بھی اس رسول کے ساتھ یستہزئون مذاق کرتے کذالک اسی طرح نسلکہ ہم چلاتے ہیں اس کو یا ہم ڈال دیتے ہیں اس بات کو فی قلوب المجرمین مجرم لوگوں کے دلوں میں لا یؤمنون بھی وہ اس پر ایمان نہیں لاتے وقد خلت اور تحقیق گزر چکی سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ یعنی ان کی روش بھی یہی تھی، وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے اور یہ بھی اسی روش پہ چل رہے ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اور اگر ہم ان پر کھول دیں بابا من السماء آسمان کا ایک دروازہ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ بس وہ اس میں چڑھتے ہی جائیں لَقَالُوا تو البتہ پھر بھی وہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا یقیناً ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں یا ان کو مدہوش کر دیا گیا ہے بل نحن بلکہ ہم تو قوم ایسے لوگ ہیں مسحورون جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔